میں تو اس کو ڈرامہ ہی کہوں گی کہ مڈل ایسٹ میں جو ممالک ان کا قیام کیسے ہوا ہے، اس میں آٹومن امپائر جو تھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، ان کا وجود ہی امریکہ اور برطانیہ کا مرہون منت ہے۔ تو ان کی اب وہ حالت ہے جو کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ مڈل ایسٹ امریکہ کے لیے ایک بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تیل ہے۔ امریکہ ان سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتا۔ سب سے بڑی لابی ہے وہ اسرائیل کی ہے۔ ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور وہ ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نیٹو ایک فوجی ادارہ ہے۔ غزہ اس وقت جو ہے وہ ایک ملبے کا ڈھیر ہے، اس کی تو مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ جنگ اب نتن یاہو کے گھر میں پہنچ گئی۔ سب یہ فریق جو ہے یہ جنگ سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ قطر میں امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فریقوں نے، ایران اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم جنگ سے گریز کریں گے۔ ابھی جو ایران، امریکہ، اسرائیل ان سب کی جو جنگ ہوئی وہ دراصل ان تضادات کا ایکسپریشن ہے جو کہ سرمایہ داری نظام نے اس دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ان میں سے کچھ جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں یا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دوسری طرف ان میں سے بہت سو نے امریکہ کو بھی اپنی سرزمین پر فوجی اڈے رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اور امریکہ وہ ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ عجیب و غریب بات آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے آپ کو مڈل ایسٹ کی تاریخ پڑھنی ہوگی کہ مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں وہ ان کا قیام کیسے ہوا، یہ وجود میں کیسے آئے۔ پہلی جنگ عظیم میں جو بھی کچھ ہوا، جو بھی دنیا میں بندر بانٹ ہوئی، اس میں آٹومن امپائر جو تھی اس کے خلاف برطانیہ اور عربوں نے مل کے اسٹریٹجی بنائی، جس کی وجہ سے آٹومن امپائر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ آٹومن امپائر جو ہے وہ ترکی میں مسلمانوں کی جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کو توڑنے میں عربوں کا ہاتھ تھا برطانیہ کی مدد سے۔ اس توڑ پھوڑ کے، جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو ممالک قائم ہوئے اس میں یہ مڈل ایسٹ کی ساری چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی تھیں۔ ان بادشاہتوں پہ امریکہ اور برطانیہ نے ان لوگوں کو مسلط کیا یا ان لوگوں کو حکمرانی دی جو ظاہر ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے مفادات سے متفق تھے یا ان کے حمایتی تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ممالک اگر ان کا وجود ہی امریکہ اور برطانیہ کا مرہون منت ہے تو یہ کیسے ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے نا۔ تو ان کی اب وہ حالت ہے جو کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک یا دو تضادات بتائے ہیں۔ اچھا، اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کو دیکھیں تو امریکہ نے اسرائیل کے قیام کی حمایت اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن مینلی اس وجہ سے کی تھی کہ پورے مڈل ایسٹ میں یا دنیا کے اس خطے میں جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے، امریکہ کی ایک پرماننٹ کالونی ہو یا پرماننٹ پریزنس ہو جہاں سے بیٹھ کے وہ اس پورے خطے پہ نظر رکھے اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اس کے لیے مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن دوسری طرف جو سعودی عرب ہے یا جو امیر ممالک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں یا ان کی جو ریاستیں بھی ہیں، شاید ان کے اربوں کھربوں ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کی اکانومی میں انویسٹڈ ہیں، کیونکہ ان کے پاس تیل ہے۔ امریکہ ان سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتا، مطلب وہ ان سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک اپنی کیا کہنے بالادستی بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ کتنے سالوں سے، دہائیوں سے، بلکہ اب تو صدیاں ہو گئی ہیں کہ وہاں سے انتخابات ہو رہے ہیں اور عوامی نمائندے کہتے ہیں منتخب ہو کے جاتے ہیں کانگریس میں یا سینٹ میں۔ وہاں پہ اس کے متبادل جو ایک نظام ہے وہ وہاں پہ لابنگ کا سسٹم ہے، مطلب وہاں پہ جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں، بڑے بڑے جو بزنسز ہیں، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لابیز ہوتی ہیں، اور یہ ان کے قانونی سسٹم کا ایک حصہ ہے، یہ لیگلی ہوتی ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی لابی ہے وہ اسرائیل کی لابی ہے۔ اسرائیل کی لابی کے پیچھے بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو اس کو فنڈ کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو ہیں جب مختلف کانگریس مین یا سینیٹرز الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے الیکشن کیمپین کو فنڈ کرتے ہیں، اور فنڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا اس نتیجہ یہ مانگتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں ان کی رائے شامل ہوگی۔ اگر جہاں پہ اسرائیل کا مسئلہ آتا ہے تو ووٹ جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق دیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو کانگریس ہے وہ اسرائیل نے خریدی ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ترکی کی طرف۔ ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور وہ ہمیشہ فلسطینیوں
فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ترکی نے بہت اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور ابھی موجودہ وار میں بھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ترکی جو ہے وہ نیٹو کا بھی حصہ ہے. مطلب نیٹو کیا ہے؟ نیٹو ایک فوجی ادارہ ہے جو کہ مغربی ممالک کے مفادات کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے وہ حملہ بھی کرتے ہیں. یہ دوسرا آپ کو تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ نیٹو کا حصہ ہے, دوسری طرف وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. اٹس ویری کائنڈ آف اسٹرینج. اب ہم آتے ہیں جو ابھی جو جنگ ہے, یہ دراصل اس کانفلکٹ کی ایکسٹینشن ہے جو کہ اسرائیل کے قائم ہونے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس کانفلکٹ میں تیزی اس وقت آئی جب 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پہ ایک سرپرائز اٹیک کیا اور ہاسٹیجز بھی لیے, اور اٹ واز کائنڈ آف اے ویری انیوژول ایونٹ. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ حماس کے ذہن میں مقصد کیا تھا یا ان کی تھنکنگ کیا تھی, وہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے تھے. اس کے پیچھے بہت سی تھیوریز ہیں, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ غزہ اس وقت جو ہے وہ ایک ملبے کا ڈھیر ہے. مطلب وہاں پہ 50 سے 60 ہزار لوگ مر چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے نقل مکانی کر کے وہ ایریا ہی چھوڑ چکے ہیں, جو کہ اسرائیل کا مقصد ہے کہ وہاں غزہ کے پورے علاقے کو خالی کرایا جائے ان لوگوں سے. حماس ان کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے اپنے مقصد میں یا ناکام ہوئے, اور جو لوگ اس وقت اس کی حمایت کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا, وہ اب کس سوچ میں ہیں یا کیا ان کے خیال میں کیا ہوا ہے, اچھا ہوا یا برا. لیکن میں آپ کو حقیقت جو بتا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ غزہ جو ہے اس وقت ایک ملبے کا ڈھیر ہے, کیونکہ جو ظلم اس وقت اسرائیل نے اس حملے کے بعد جو غزہ کے لوگوں پہ ڈھائے ہیں اس کی تو مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اس پورے معاملے, مطلب دنیا کہاں کھڑی ہے؟ پہلے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ ایران جو ہے ایک کمزور ملک ہے, ان سے دب جائے گا اور ہتھیار ڈال دے گا جلدی, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جوہری تنصیبات جو ہیں اس کو ختم کیا جائے, اور شاید وہ رجیم چینج بھی چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے اٹیک کیا تو ایران کے پاس بھی میزائلز بہت بابر مقدار میں موجود ہیں, انہوں نے جوابی اٹیک کیا. جوہری تنصیبات تو ختم نہیں ہوئے, لیکن نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ جنگ اب نتن یاہو کے گھر میں پہنچ گئی. مطلب جس طرح کی تباہی اور بربادی اس نے غزہ میں کی تھی اس کا ایک ذائقہ تھوڑا سا نتن یاہو نے بھی چکھ لیا, اور اس مطلب یہ جو بربادی ہوئی اس کے نتیجے میں اسرائیل جو تھے وہ جہازوں میں بھر بھر کے گریس یا دنیا کے دوسرے ممالک میں جانا شروع ہو گئے. اور امریکہ کو اب یہ خطرہ ہوا کہ اگر ایران کو روکا نہ گیا تو اسرائیلی کہیں ختم نہ ہو جائے, تو وہ خود جنگ میں کود گیا. اب مقصد امریکہ کا بھی یہی تھا کہ ایران کی جو جوہری قوت یا جو ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو اس میں کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے اس کو صفر کر لیا جائے. تو انہوں نے ایک سرپرائز اٹیک کیا جہاں جہاں ان کی وہ تنصیبات ہیں. اب اس پہ کانفلکٹنگ رپورٹس ہیں. ٹرمپ تو خیر ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے اور ایران جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو پہ پہنچ گیا ہے, لیکن بہت سے اور جو میں نے کچھ لوگوں کے تجزیے سنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے اور امریکہ جو ہے وہ یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کا اصل مقصد جو تھا وہ رجیم چینج تھا, وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. جنگ اب کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, مطلب اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ وہ جنگ کچھ عرصے لمبی برداشت نہیں کر سکتا تھا. ایران کو بھی معلوم ہے کہ اس کی جو قوت ہے وہ کافی نہیں ہے, اور اگر وہ لمبی ہو گئی جنگ تو اس کی بھی تباہی بربادی ہوگی. اکنامک ظاہر ہے کہ اس پہ بہت ہی نیگیٹو اثر پڑے گا. اور امریکہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو آپ دھمکیوں سے حل کروا لیں یا اس کو آپ لوگوں کو کہہ کے ٹیبل پہ بٹھا کے, کیونکہ اس کی تو کوشش کر رہا تھا ٹرمپ, آپ اس مسئلے کو حل کر لیں. سب یہ فریق جو ہے یہ جنگ سے نکلنا چاہ رہے تھے, جنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنے آپ کو ڈیل میکر کہتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو امن کا نمائندہ ہوں, میں تو اس دنیا میں امن کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں تو جنگیں ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی پورا جو کیمپین تھا اس پہ کیا تھا کہ میں امریکہ کو کسی نئی جنگ میں نہیں دھکیلوں گا. اس نئی جنگ میں جانے سے ان پہ بھی ریپرکشنز آئیں, مطلب لوگوں نے ان کی جو اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ ہم نے تو آپ کو نو وار کے ایجنڈا پہ آپ کو ووٹ دیا تھا. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی ہے وہ لوز کرنے والے ہیں. ان کے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ اب ان سے سوال پوچھنا شروع ہو گئے. تو اس وقت کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا, لیکن پیچھے ہٹنے کو بھی کوئی تیار نہیں تھا. ظاہر ہے کہ غیر مشروط ہتھیار بھی کوئی ڈالنے کو تیار نہیں تھا. تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایران نے قطر میں امریکہ
امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن حملہ کرنے سے پہلے اس نے امریکہ کو اطلاع دے دی, مطلب ٹرمپ کی جو مینجمنٹ ہے ان کو بتا دیا کہ وہ یہ کرنے والے ہیں, بیکاز ان کو ظاہر ہے کہ اپنی بھی جو کانسٹیچوئنسی ہے ایران کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ بتانا ہے نا کہ ہم نے ایسے ہی ہتھیار نہیں پھینکے. تو انہوں نے 10 میزائل وہاں پہ مارے قطر میں امریکہ کے ہوائی اڈے پہ, لیکن وہاں سے پہلے ہی لوگوں کا انخلا ہو گیا تھا تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اب جب یہ ہوا تو پورے مڈل ایسٹ کی جو ایئر سپیس تھی وہ بلاک کر دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے کوئی ہوائی جہاز گزر نہیں سکتا تھا, وہ کہتے ہیں نا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان نے بھی اپنے جو ایئرپورٹ تھے وہ کچھ دیر کے لیے بند کر دیے تھے. جب یہ ہوا تو پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچ گئی, پورا جو ایک ٹریول سسٹم ہے دنیا کا وہ درہم برہم ہو گیا. جو ان کی پوری ٹریول انڈسٹری تھی وہ ایک دم سے کنفیوژن وہاں پہ پیدا ہو گئی. لوگ جو تھے وہ ایئرپورٹس پہ سٹرینڈڈ ہو گئے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائیں کیا کریں. ہوٹل جو تھے وہ بک ہو گئے, جگہ نہیں تھی لوگوں کے پاس. لیکن سب سے لوگوں کی تکلیف تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں, اصل میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ سب کو پتا چل گیا کہ اس ایئر سپیس کے بند ہونے سے, جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے بہت کرٹیکل ایریا ہے, بہت سی جو کراس کانٹیننٹل ایئر لائنز ہیں وہ یہاں اس علاقے سے گزر کے جاتی ہیں. تو اگر وہ بند ہوگی اسپیس تو پھر ان کو یا اوپر سے جانا پڑے گا یا نیچے سے جانا پڑے گا, جس میں کہ خرچہ بھی زیادہ ہوگا, فیول بھی زیادہ لگے گا. اس سے جو تمام ایئر لائنز ہیں تمام ملکوں کی, ان کو پتا چل گیا کہ ان کا تو اربوں خربوں ڈالرز کا نقصان ہونے والا ہے. مطلب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ معاملہ جو ہے اگر کچھ ہفتوں تک جاری رہتا, مہینوں کی تو آپ بات چھوڑ دیں, تو یہ تو ساری کمپنیاں جو ہیں بینکرپٹ ہو جاتی شاید. سرمایہ داری نظام تو ظاہر چلتا ہی پیسے پہ ہے. اب جب سب نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے تو سب تو ٹرمپ صاحب نے آ کے اناؤنس کر دیا کہ سیز فائر ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیز فائر نہیں چاہتے, ہم تو اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ خاتمہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, صرف ان کے کہنے سے, ان کے خواہش کرنے سے جنگیں ختم نہیں ہو سکتی. اب یہ ہوا کہ سب فریقین جو تھے, قطر کے جو امیر ہیں, انہوں نے پہلے جب ایران کا حملہ ہوا پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی ملک جو ہے وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتا کہ باہر کی کوئی بھی قوت آ کے تو اس کے پہ حملہ کر دے. اب انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ جب ایران نے قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے پہ حملہ کیا تو سوال یہ میرے ذہن میں اٹھا کہ کیا یہ حملہ امریکہ پہ تھا یا قطر پہ تھا. اصل میں یہ دونوں پہ تھا. بالآخر قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا کہ سب فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے اور ہمیں بیٹھ کے یہ سارا مسئلہ جو ہے حل کرنا چاہیے. اور ٹرمپ نے تو اوور نائٹ اناؤنس کر دیا کہ سیز فائر ہو گئی ہے. دونوں فریقوں نے, ایران اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم جنگ سے گریز کریں گے. یہ جو پورا ڈرامہ, میں تو اس کو ڈرامہ ہی کہوں گی کیونکہ اس رات میں دیکھ رہی تھی, میں ٹی وی پہ بلکہ میں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ تھی کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اور بہت سے لوگ جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے, میں بھی, میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر یہ پرولونگ ہو گئی جنگ جو ہے تو کیا ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف چلے جائیں گے, کیا ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ودن فیو آورس یہ سارا مسئلہ جو ہے اس طرح سے حل ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیلکولیٹڈ موو تھی, ہو سکتا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ موو. میں آپ کو بتاؤں کہ جو یو ایس میں یا اس طرح کی جو آرگنائزڈ ریاستیں ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتی ہیں. ان کا کوئی فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جذبات میں آ کے اشتعال انگیزی میں وہ جا کے فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے بم گرانے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم بم گرائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. وہ ایک ایونٹس کی کیسکیڈ ہوتی ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پورا ایک پلان کیا ہو اور اس کے نتیجے میں ان کو پتا ہو کہ آخر میں یہی ہوگا اور سب لوگ جو ہیں وہ ٹیبل پہ آ جائیں گے. اس کا جو ایک آف شوٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی معاملات ہوتے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, تو اس میں مارکیٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے. مطلب جنگ اگر شروع ہو جائے تو مارکیٹ ایک دم سے نیچے چلی جاتی ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہوا. پھر جب جنگ بندی کا اعلان ہوا, سیز فائر کا اعلان ہوا تو مارکیٹ اوپر چلی گئی اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں نے پیسے بھی بنائے. اس میں جو انسائڈرز ہوتے ہیں ان کے تو وارے نیارے ہو گئے ہوں گے. اور سرمایہ داری نظام میں تو ہوتا ہی یہ ہے کہ جس کو جہاں سے موقع ملتا ہے, جتنا موقع ملتا ہے وہ پیسے بناتا ہے. کچھ لوگ بہت امیر بھی ہوئے ہوں گے اس پورے معاملے کے نتیجے میں. اصل سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا یا موویز میں دیکھا ہوگا, ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یا عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک رسی ہوتی ہے یا ایک تار ہوتی ہے, وہ ہوا میں معلق ہوتی ہے, نیچے دریا بہ رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پار کر جائے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا بیلنس اس نے بالکل رکھنا ہے, نہیں تو وہ گر جائے گا. پاکستان کا حال وہی ہے کیونکہ ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے, دوسری طرف چین کے ساتھ دوستی ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ روس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوں, عرب ممالک کے ساتھ
ساتھ بھی اچھے ہوں، ایران کے ساتھ بھی اچھے ہوں. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہر ایک کے ساتھ مل جل کے رہیں اور ہم لیو اینڈ لیٹ لیو والا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس رسی پہ بیلنس کر کے چلنا بہت مشکل کام ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک طرف بھی کھائی ہے، دوسری طرف بھی کھائی ہے، اور اگر ہم آخر تک پہنچ بھی گئے تو آگے بھی پہاڑ ہے. تو ہم اس وقت ایسی سچویشن میں ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کب تک اس کو مینٹین کر سکیں گے. اصل میں ایک یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان پر جغرافیے کا اور تاریخ کا جبر ہے. مطلب ہم جغرافیائی حساب سے ہم جس خطے میں ہیں، جہاں پہ ہم لوکیٹڈ ہیں، وہ بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے. ہمارے پاس بہت سے وسائل بھی ہیں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو چکے. تو دنیا ہمیں اگنور بھی نہیں کر سکتی اور ہمیں اکیلا جو ہے امن سے جینے بھی نہیں دے سکتی. تو ہمیں بھی ان چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی. ہم دنیا سے الگ ہو کے تو نہیں رہ سکتے نا. اصل میں مسئلہ جو ہے تبھی حل ہوگا جب اس نظام کو، یہ جو سرمایہ داری نظام ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہیں، جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا دنیا میں نہ امن ہو سکتا ہے، نہ جنگیں ختم ہو سکتی ہیں. ہم بے شک جتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں، ہم جذباتی ہو جائیں، ہم دعائیں مانگیں، ہم خواہش کریں، ہم دوسرے ملکوں کو برا بھلا کہیں، ہم ان کی بربادی کی دعائیں مانگیں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے. ہونا وہی ہے جو کہ اس نظام کے چلنے کا جو ایک لاجیکل طریقہ ہے جس سے کہ یہ چل رہا ہے، آخرکار وہی ہوگا انلیس کہ اس میں انٹرونشن کی جائے. اور وہ انٹرونشن ہیومن انٹرونشن ہوگی، لوگوں کی انٹرونشن ہوگی، اور اس انٹرونشن سے اس نظام کو ختم کر کے اس پورے جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کا رخ موڑا جائے تاکہ اس دنیا میں جنگیں بند ہوں. اب وہ ایک اور لمبی ڈسکشن ہے اور وہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم برابری پارٹی تو پاکستان میں یہی کرنا چاہ رہی ہے نا. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کا یہاں پہ خاتمہ ہو، لوگ امن سے رہیں، لوگ خوشحال ہوں، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایک عالمی نظام کی بات کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹرگل بھی عالمی سطح پر ہی ہوگی تو یہ کام ہوگا. جو میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں اس میں کوئی سنسنی خیز آپ کو چیزیں نہیں بتاتی، نہ میں بتانا چاہتی ہوں، نہ میرا مقصد جو ہے وہ زیادہ لائکس لینے کا یا فالوورز لینے کا یا پیسے بنانے کا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خاص طور سے جو برابری پارٹی کے ممبرز ہیں وہ ان کو سنیں، سمجھیں اور سوچیں اور پھر خود سے تحقیق کریں، خود سے اسٹڈی کریں، اس نظام کو سمجھیں اور پھر آگے اگر ان کو سمجھ آتا ہے تو پھر برابری پارٹی میں شامل ہو کے اپنا رول ادا کریں. بہت شکریہ.